میرے پاس آئے تھے رات کو۔ ماں نے جلی کو بالوں سے پکڑ لیا۔ چپ کر جاؤ کمبخت، چپ کر جاؤ۔ جلی رو رہی تھی۔ ماں نے سر میں پٹی باندھی اور کہا کمرے سے باہر نہ آنا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہو تم۔ جلی بہت رو رہی تھی، نماز پڑھنے لگی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگی۔ اللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی نے مجھ پر کتنا گندا الزام لگایا ہے۔ بہن نے میرا سر پھاڑ دیا۔ اماں بھی نہیں سمجھتیں، سب پاگل سمجھتے ہیں مجھے، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ جی آپ مجھے غلط نہیں سمجھتے، آپ میری ساری باتیں سنتے ہیں، پھر میری مدد بھی کرتے ہیں۔ اب میں بہن کے بچوں کو کھلونے نہیں لا کر دوں گی، میری کچھ نہیں لگتے۔ جلی اللہ سے سارے گلے شکوے کیا کرتی تھی۔ عید کے دن گزر گئے، سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ جلی کو سکون آیا، شکر ہے کہ چلے گئے۔ امبر کے پاس گئی۔ امبر نے پوچھا عید پر کیوں نہیں آئی تھی تم ہمارے گھر میں؟ تمہارے لیے میں نے چاٹ بنائی تھی۔ جلی پہلے سب کچھ بتانے لگی، پھر چپ ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے بولی وہ نا میرے بھانجے بہن سب آئے تھے نا تو میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ امبر مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ امبر نے جلی سے کہا میرے کپڑے تو دو دو، دوست ہو نا تم میری۔ امبر کی ساری فیملی کے کوئی 20 سوٹ جلی سے دلوائے۔ جلی بھی پاگل سی تھی، جذبات میں آ کر مان لیتی تھی، سادہ سی روح تھی۔ ماں سے پھر ڈانٹ سنتی تم کیوں ان کے کپڑے دھو رہی تھی؟ جلی مسکرائی۔ اماں وہ دوست ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے۔ جلی کے لیے رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ اماں چاہتی تھی ہمارے جیتے جی یا تو یہ مر جائے یا کوئی بیاہ کر لے جائے، ورنہ ہمارے بات کون خیال رکھے گا اس پاگل کا؟ پاگل سی تو ہے یہ، ہر کسی کی بات مان لیتی ہے۔ جلی نے بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا۔ جلی نے بہنوئی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کیا تھا، یہ بات اماں جانتی تھی، لیکن دوسری بیٹی کی خاطر جلی پر غصہ کیا تھا۔ ایک دن جلی کے اماں ابا بڑی بیٹی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جلی گھر میں اکیلی تھی، چھوٹا بھائی اسکول تھا۔ امبر شادی شدہ ہونے کے باوجود بد چلن تھی، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا تھا۔ بوائے فرینڈ نے ملنے کی ضد کی۔ امبر نے دیکھا جلی کے ماں باپ گھر نہیں ہیں۔